وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، روشنی اللہ عارضی طور پہ لاتا ہے. وآیۃ لہم اللیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ایک نشانی ہے رات. نسلخ منہ، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار دیتا ہوں. فإذا هم مظلمون، تو سب کے سب تم اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو. تو یہاں یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ جہان کی اصل اندھیرا ہے، کہ اس دنیا کو اللہ نے جانور سے تشبیہ دی ہے، اور جانور کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اندر سے اس کا باہر آ جاتا ہے. تو آیت لہم اللیل، یہ رات میری نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، اس کے اوپر میں نے روشنی کی کھال کو چڑھایا. سلف کہتے ہیں کھال کھینچنے کو. میں نے اس کے اوپر روشنی کی کھال کو چڑھایا ہوا ہے. جب میں اسے کھینچتا ہوں تو جیسے بکرے کا اندر باہر نکلتا ہے، اس جہان کا اندر بھی باہر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. تو اس جہان کی اصل اندھیرا ہے. یہ تو آیت کا اشارہ ہے. ویسے بھی آج کی تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں 97% اندھیرا ہے، 3% میں روشنی ہے، یہ ستاروں کی، سورج کی، سیاروں کی. تو ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے اور چاند کے نور کو گردش میں ان کو گھمایا ہے، جس سے دن بھی روشن ہوتا ہے، رات بھی روشن ہوتی ہے. یہ نہ ہو تو ساری کائنات اندھیرے میں ہے. اور اندھیرا ہو تو کیا ہوگا؟ چند دنوں میں ہم سب ٹھنڈے ہو جائیں گے اور درجہ حرارت گرتے گرتے 0 سے کئی 100 نیچے چلا جائے گا اور سارا جہان ٹھنڈا ہو کے ختم ہو جائے گا. حرارت روشنی سے پیدا ہوتی ہے. اندھیرے جیسے راہیں گم کر دیتے ہیں، زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیو، دل کی اصل بھی اندھیرا ہے. یہاں بھی کچھ روشنی چاہیے جس سے اس میں حرارت پیدا ہو اور اس سے راستہ نظر آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. جہالت، اندھیرا. ایک اندھیرا نظر آنے والا ہے، آنکھوں سے نظر. ایک اندھیرا وہ دل پہ آتا ہے، جو دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ جو دل پہ اندھیرا آتا ہے جہالت کا، اس کے لیے بھی روشنیاں ہیں. پھر ایک اور آیت میں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ چھوٹا ظالم نہیں، بہت بڑا ظالم ہے. اور چھوٹا جاہل نہیں، بہت بڑا جاہل ہے، بہت بڑا جاہل ہے. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. تو ایک ظلم کا اندھیرا آ گیا. ظلم خود اندھیرے کو کہتے ہیں. ظلم خود اندھیرا ہے. پھر جہالت بھی جمع ہو گئی، پھر وہ بھی اندھیرا ہے. تو اس طرح کئی اندھیرے اکٹھے ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ کچھ اور انسانی کمزوریوں کو جوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ناشکرا بھی بڑا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بھی بہت. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لڑائی جھگڑے بھی بڑے کرتا ہے. اور إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، تکبر میں بھی بڑی جلدی آتا ہے. فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، نا امید بھی بڑی جلدی ہوتا ہے. حلوم، بے صبرا بھی بہت ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف آئے آئے ہائے ہائے ہائے. اللہ تعالیٰ سانوں ہی تکلیف کھلوتا ہے. بس یہ زبان پہ جملے، اللہ سانوں ہی تکلیف کھلوتا ہے. اذا مسہ الشر، تھوڑی سی تکلیف آئے کیا ہو جاتا ہے؟ جزوعا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، وہ چار پیسے کٹھے ہو جائیں وہ کہتا آپ کی ہے، آپ نے کمایا، اپنی عقل نہ. تو کان منوعا، تو پھر جوڑنے کے چکر ہیں. تب یہ سارے قرآن میں نے ایک دفعہ ڈھونڈی کہ ہم میں کتنے عیب ہیں. وہ بہت سارے نظر آئے جو خود بنانے والے نے بتائے کہ تیرے اندر یہ ہے. جیسے ایکس رے کرواؤ تو ڈاکٹر کہتا ہے وہ یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. جو قرآن کا ایکس رے ہے کہ تیرے اندر یہ جہول، ظلوم، حلوع، منوع، فرح فخور، یئوس قنوط، اکثر شیء جدلا، قطورا، کنودا، کفورا. یہ ساری چیزیں، یہ سب اندھیرے ہیں. ان اندھیروں کے دور کرنے کے لیے بھی روشنی چاہیے تھی، تو اللہ نے قرآن کو روشنی بنا کر بھیجا. اس کے لیے بھی دو نور چاہیے تھے، ایک اندر ایک باہر. جس کائنات کو دیکھنے کے لیے دو نور کی ضرورت ہے، ایک اندر ایک باہر. اندر میں آنکھوں کا نور اور باہر میں سورج کا نور. یہ چاند بھی سورج کا تو پھیلی ہے، اس کا نور اپنا نہیں ہے، اصل نور سورج ہی ہے. تو دو نور سے میں گکھڑ کی زمین کو دیکھ سکتا ہوں، اپنے گھر کی راہوں کو میں پہچان سکتا ہوں. ایک آنکھوں کا نور اور ایک سورج کا نور. ان میں سے ایک نہ ہو تو میرے لیے جہان اندھیر ہے. سورج نہ نکلے تو میری آنکھ بیکار ہے. میری آنکھ نہ ہو تو میرے لیے سورج بیکار ہے. میرے بھائیو، انسان کی اصل جہالت ہے. پھر یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، کہیں یہ نہ کہیں ہم تو علامہ ہیں، عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ میں نے دیا ہے، تمہارا اپنا نہیں ہے، اور جو دیا ہے بڑا تھوڑا دیا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ سے اس کا علم زیادہ ہے. ورنہ ہر انسان جب اس کے علم اور جہالت کو تولا جاتا ہے تو اس کی جہالت ہمیشہ زیادہ رہے گی اور اس کا علم ہمیشہ تھوڑا رہے گا. 60-70 سال میں کوئی کیا جانے گا اور کیا سمجھے گا اور کیا سیکھے گا؟ 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. زندگی بھی تھوڑی ہے، اور علم تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ لا محدود ہے، تو اللہ کے صفات بھی لا محدود ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محفل سجائے گا، اس میں صرف علماء کو بلائے گا، غیر عالم نہیں. پھر وہ علماء آپس میں بیٹھ کر قرآن پر بحث کریں گے، تو اللہ ایک ایک لفظ میں ان پر علوم کے ایسے خزانے کھولے گا کہ ان کو جنت کی یاد ہی بھول جائے گی. انہیں اس میں ایسی لذت آئے گی کہ نہ انہیں حور یاد رہے گی، نہ قصور، نہ اشجار، نہ ثمار، نہ انہار. قرآن کی حلاوت میں سے گم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس پر حروف کا بھی مطلب ہے. ہماری الف کا کوئی مطلب نہیں، عربی کی الف کا مطلب ہے. ہماری با کا کوئی مطلب نہیں، عربی کی با کا مطلب ہے. ہماری صاد کا کوئی مطلب نہیں، لیکن قرآن کا صاد والقرآن ذی الذکر. ہماری اردو میں، فارسی میں نون کا کوئی مطلب نہیں، عربی میں مطلب ہے نون والقلم وما یسطرون. ہماری قاف کا کوئی مطلب نہیں، اور عربی کی قاف کا مطلب ہے قاف والقرآن المجید. تو یہ عجب زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب. حضرت علی نے فرمایا
اگر میں قرآن کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ سورۃ فاتحہ، اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 7 آیات یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے اور بسم اللہ کو بتانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی صرف پہلے با کو شروع کیا، با، کہ با کا کیا مطلب ہے۔ عشاء کے بعد بیٹھے، فجر کی آذان ہوگی، ابھی با کا مطلب چل رہا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، علامہ صاحب تھوڑا ہی ہے تیرے پاس، تھوڑا ہی ہے، کیونکہ دیا تو اللہ نے ہے، دینے والا کہہ رہا ہے میں نے تھوڑا دیا ہے، تو زیادہ کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ جنت میں ایک محفل سجائے گا، پھر اللہ قرآن کھولے گا، پھر ایک ایک لفظ میں لامحدود خزانے چھپے ہوئے ہیں، پھر ان کی مٹھاس اور حلاوت ہے جو انہیں جنت بھلائے گی، جو انہیں حور بھلائے گی، جو انہیں نہریں بھلائے گی۔ یہ اللہ نے اس کتاب میں اپنا علم اتارا ہے۔ پہلی کتابیں لکھی ہوئی آئیں، یہ کیسے آیا؟ یہ لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف قرآن کی زبان میں میرے خیال میں، یہ دعویٰ نہیں ہے، صرف میرا جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے لحاظ سے قرآن کا سب سے خوبصورت تعارف، ممکن ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، لیکن میں اپنی بساط کے مطابق جو دیکھ پایا کہ یہ کس کا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسے کون لایا ہے؟ رب خود تو زمین پہ آتا نہیں، نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل لایا ہے۔ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، میرے حبیب کے دل پر اترا ہے، لکھا ہوا نہیں آیا۔ جو لکھے ہوئے آئے تھے وہ مٹ گئے، جو میرے نبی کے دل پر اترا تھا یہ نہیں مٹ سکتا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ گکھڑ والوں کو بتا دو کہ موت کے بعد زندگی ہے، تیاری کر لو۔ یہ کس زبان میں ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ خوبصورت عربی زبان میں اتارا گیا ہے۔ میرے بھائیو، دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی 2 نور چاہیے۔ گکھڑ کے اندھیروں کے لیے آنکھ کا نور، سورج کا نور۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک ایمان کا نور اور ایک قرآن کا نور۔ یہ 2 نور جب ملتے ہیں تو پھر مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ پھر ہر مسلمان کا دل اس آیت کا نمونہ بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں آیت النور۔ امام غزالی نے اس پر پورا رسالہ ہی لکھ دیا ہے، آیت النور، کہ اس میں ایک ایمان والے کا دل کیسا ہوتا ہے؟ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان کا نور اندر میں، ایمان کا چراغ جلتا ہے، دل کے فانوس میں وہ جگہ پکڑتا ہے، قرآن کے علم کے ذریعے سے اس کو آگ ملتی ہے، پھر وہ روشن ہوتا ہے، پھر وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور اوروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ یخرجون من کل غبراء مظلمہ تنجلی عنہم کل فتنۃ ظلماء، وہ جدھر سے گزرتے ہیں اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہاں بھائیو، ایک ایمان ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یہ سینہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ وہ دل کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بغض سے، حسد سے، تکبر سے، دنیا کی طلب، دنیا کی ناجائز طلب سے اور اندر کے کبیرہ گناہوں کی نحوست سے وہ دل پاک ہو۔ پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سر شام ہمارے گھر کے نوکر
وہ لالٹینوں کے شیشے صاف کر رہے ہوتے تھے، اور لیمپ ہمارے والد کے گھر میں جلتا تھا تو اس کا شیشہ بڑا ہوتا تھا، اس کو وہ خاص طور پہ فریدی اس نوکر کا نام تو مجھے یاد آیا، ویسے صاف کرتا تھا تاکہ جب اس میں جلے تو اس روشنی شیشے کی روشنی سے، شیشے کے شفاف ہونے سے اس کی روشنی اور زیادہ پھیل جائے۔ تو المصباح فی زجاجہ، دل کو شیشہ بناؤ، کیسا؟ کأنہا کوکب دری، جس پر کوئی داغ نہ ہو، نہ گناہ کا، نہ زنا کا، نہ شراب کا، نہ جھوٹ کا، نہ حسد کا، نہ بغض کا، نہ تکبر کا، نہ رزق حرام کا، نہ نماز کے چھوڑنے کا، نہ روزہ کے چھوڑنے کا۔ اب اس کو چلاتے جاؤ، جتنے کبیرہ گناہ ہیں حسی طور پر یا معنوی طور پر، شراب ظاہری گناہ ہے کبیرہ، حسد باطنی گناہ ہے کبیرہ، جھوٹ یہ ظاہری گناہ ہے، قتل ظاہری گناہ ہے، تکبر اندر کا گناہ ہے، ان سب سے وہ دل صاف ہو جائے۔ اب ایمان کا چراغ ہے، اوپر دل کا شفاف شیشہ ہے، اب اسے روشن کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ کہاں سے روشن ہوگا؟ زیتون، دنیا کا سب سے بہترین درخت، بہترین تیل، بہترین پھل۔ ایک بدو نے جب پڑھی نا والتین والزیتون، کہا اللہ تعالیٰ زیتون کا پھل کڑوا ہوتا ہے، تو بدو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں سادہ سیدھے سادے، اس نے کہا یہ تو کوئی بڑے مزدار ہوں گے، تو اس نے پہلے والتین ہے تو اس نے انجیر کھائی، کہنے کا واقعی اللہ نے صحیح قسم کھائی، بڑا مزدار ہے۔ جب اس نے زیتون کھایا وہ کڑوا، کہنے کا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا دی اس کی، یہ تو کڑوا ہے۔ یہ بدوؤں کے قصے ابن الجوزی نے لکھی ہیں۔ ایک بدو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے پڑھا انا ارسلنا نوحا، آگے بھول گئے، ان کا انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا، آگے بھول گئے، پھر کہا انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا۔ تو بدو پہلی صف میں کھڑا تھا، اس نے جب تیسری دفعہ امام صاحب بھولے تو کہنے لگا اِلَّمْ يَذَرْ نُوحًا فَأَرْسِلْ غَيْرَهُ، او بھئی اگر نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دے، نماز تو پوری کر ساڑی۔ تو یہ سارے صحیح واقعات ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، صحیح واقعات ابن الجوزی نے نقل کی ہیں۔ اب بھائی یہ نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج، ساڑی نماز تو پوری کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس چراغ میں جب زیتون کا تیل ہو تو بڑا خوبصورت جلتا ہے۔ تو یہ تیل کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اب تمہارا دل روشن، اب تمہیں اندھیروں میں راستے نظر آئیں گے، تمہیں گھاٹیوں میں صراط مستقیم نظر آئے گا، تمہیں سارے شیاطین گمراہ نہیں کر سکیں، تمہیں ساری شیطان کی دعوت صراط مستقیم سے ہٹا نہ سکے گی۔ تو یہ امت آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں، ان کا نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی لا امت بعدکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت اس امت کو ایسی ملی ہے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ میں نے تمہارا دین آج مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے، یہ اس کا ترجمہ۔ لیکن اس میں اللہ نے اس میں احسان گنوائے ہیں، اس کو بھی تو ہم سمجھ۔ الیوم کو بعد میں آنا چاہیے، پہلے نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کو پہلے لا کر اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ اے امت محمد یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، آج ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اکملت لکم دینکم، یہاں دینکم پہلے آنا چاہیے، لکم بعد میں آنا چاہیے، یا پھر اللہ نے لکم پہلے ذکر کیا اور دینکم بعد میں ذکر کیا۔ ایک اور احسان جتلایا کہ اے میرے نبی کی امت یہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ تو دو بڑے احسانات کی طرف اشارہ، اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا کہ آج ایک کام ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، تیری امت کے لیے ہو رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ دین کامل ہو رہا ہے۔ اور اتممت علیکم، یہ پیسے کی طرح نہیں
کہ اللہ نے کہا اتنا ہی دوں گا جتنا لکھا ہے، زیادہ نہیں لے سکتے ہو۔ یہ علیکم ہے، علیکم، سب کے لیے دین کا دروازہ کھلا ہے۔ من جد وجد اطلبنی تجدنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب۔ یہ تو بتایا دین کہ آؤ میرے بندو، لو جتنا چاہو گے دے دوں گا۔ دنیا کے لیے کیا بتایا؟ ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا، جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا، جو مجھ سے دنیا کا طلبگار، جو مجھ سے دنیا طلب کرے گا دوں گا۔ کتنی؟ جتنی وہ مانگ رہا، نہیں جتنی میں۔ ہر چاہنے والے کو کہنا جس کو میں چاہوں گا دوں۔ ما نشاء لمن نرید، اور جب دین کا معاملہ آیا تو کہا علیکم علیکم علیکم، جو آئے گا پائے گا، آؤ پاؤ، جو آؤ مانگو ملے گا۔ یہ مولا احمد علی صاحب لاہوری تمہارے گجراں والے کے صف کی اولاد، صف کی اولاد، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تو حضرت لاہوری پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ سکھ زادے کی ضرورت نہیں کہ سید زادے کے آگے کھڑا ہو۔ تو شاہ صاحب نے کہا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان۔ علیکم علیکم، جو مانگے گا دے دیں گے۔ ہاں وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے، پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا ہے۔ علیکم، جو مانگے گا پائے گا، سب کے لیے ہے۔ یہ برستی بارش ہے، برس دین برستی بارش ہے۔ پیالہ رکھو بھرے گا، پلیٹ رکھو بھرے گا، گلاس رکھو بھرے گا، جگ رکھو بھر دے گا، ٹب رکھو بھر دے گا، حوض رکھو بھر دے گا۔ کہ دینے والا سخی ہو چکا، آؤ لو جتنا چاہتے ہو، علیکم، مانگو ملے گا۔ دنیا چونکہ اللہ تعالیٰ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ میرا نظام ہے، میں نے تقسیم کیا ہے۔ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر میں سب کا رزق کھول دیتا تو تم سارے ہی باغی ہو جاتے۔ ابھی تو میرے ماننے والے بھی ہیں اور بغاوت کرنے والے بھی ہیں، لیکن اگر میں رزق کھول دیتا تو پھر باغی ہی باغی ہوتے۔ اس کو دے دو، اس کو درمیانہ دو، اس کو زیادہ دو، اس کو بہت زیادہ دو، اس کو کچھ بھی نہ دو۔ کئی لوگ آئیں گے حشر میں، فرشتے کہیں گے حساب دو، وہ کہیں گے کس چیز کا؟ سانو دتا کیے جاتا حساب لینا، ساڑھو بولتا ہے ہی کچھ ہے نہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرے کچھ بندے یوں کہہ رہے کہ بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو؟ کہ یا اللہ یہ تیرے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ کہے گا اما انی لم ازو عنکم الدنیا لحوان بکم علی بل ادخر لکم من کرامتی هذا اليوم۔ میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا سے اس لیے محروم نہیں رکھا تھا کہ تم میری نظروں میں کوئی چھوٹے لوگ تھے، تم میری نظروں میں بہت بڑے لوگ تھے۔ میں تمہیں آج کے دن کی عزت دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دنیا سے بچا بچا کے رکھا ہے۔ اليوم، آج یہ کام ہو رہا ہے، لکم، صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، علیکم، تم سب کے لیے ہو رہا ہے۔ لہذا یہ تمہارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہم تمہارے لیے دین کو مکمل کر رہے ہیں، اور ہم اس کا نام بھی اسلام رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا نام سلام، ہمارے دین کا نام اسلام، اور اسلام والے کا نام مسلم، اللہ کا نام مومن، ہمارے عقیدے کا نام ایمان، اور ایمان لانے والے کا نام بھی مومن۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے، اللہ کے نبی نے کہا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، اللہ نے میری امت کے نام اپنے نام پر رکھے ہیں۔ اسمہ سلام وسما امتی المسلمین، اللہ کا نام سلام، میری امت کا نام مسلمین، اللہ کا نام مومن اور میری امت کا نام مؤمنین۔ یہ عالمی آفاقی قانون آ رہا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے آ رہا ہے، صرف عرب کے لیے نہیں آ رہا، اور امت اس کے لیے ایسی چاہیے جو سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے، پھیلا سکے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے بہترین قبیلہ عطا کیا۔
سب سے بہترین جگہ عطا کی، سب سے بہترین زمانے میں بھیجا، سب سے اعلیٰ خاندان۔ ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے سارے خاندان دیکھے، فاختار العرب، عرب کو الگ کیا، ثم تخیر العرب، پھر عرب کی چھانٹی کی، فاختار مضر، اس میں سے ایک سردار ہے مضر، اس کی اولاد کو الگ کیا، ثم تخیر مضر فاختار قریش، پھر اس میں سے قریش کو الگ کیا، ثم تخیر قریش فاختار بنی ہاشم، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو الگ کیا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر اللہ نے بنی ہاشم کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے اس میں سے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں اور عالی حسب ہوں۔ ہاں حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیری جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ حسن ظاہری شکل و شباہت پر بولا جاتا ہے اور جمال شکل پر نہیں بولا جاتا، جمال خاندانی صفات اور ذاتی صفات پر جمال کا لفظ بولا جاتا ہے، تو جمال کو جوڑا لم تلد النساء اور حسن کو جوڑا لم تر قط عینی، میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ آپ جا رہے ہیں ہجرت پر، راستے میں رابط کے قریب ایک خیمہ نظر پڑا، وہاں آپ نے ام معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں دودھ پیا، پھر آپ آگے چلے گئے۔ جب آپ پہنچے کہا ماں ہم پردیسی ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں، فقر کہ یہ بکری کھڑی ہوئی ہے ہم اس کو آزما لیں؟ کہ اس نے تو ابھی تک بچہ نہیں دیا، تو جو بکری بچہ نہ دے وہ دودھ کیسے دے؟ کہ اگر اجازت ہو تو میں کر لوں، کوشش کر لوں۔ کر لیں۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے بھر گئے جیسے مشکیزہ ہوتا ہے، تو آپ نے پورا برتن بھر دیا۔ اب اماں کا منہ کھلا ہوا اور غور سے دیکھ لی، جادوگر ہے یہ، کیا ہے؟ عرب کیا انسانیت کی تاریخ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بکری بچہ دینے سے پہلے دودھ دے دے۔ پھر آپ نے وہ چاروں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ بکری کا 1 پاؤ 1.5 پاؤ 2 پاؤ ٹوٹل دودھ نکلتا ہے، پھر آپ نے دوبارہ نکالا اور پورا برتن بھر کے کہا اماں یہ لو، اور ہم جا رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کے خامد آئے شام کو ابو معبد، کہنے کہ یہ دودھ کہاں سے؟ کہا یہ بکری سے۔ کہا کملی تو نہیں تھی گئی، بکری سے ہے؟ تو عرب ہے یا کون ہے؟ میں ویسے اضافہ کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے اسی سے ہے۔ اب کیسے؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ اچھا مجھے بتاؤ، ان عاقلی کیسا تھا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، تیرے جیسا حسین کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اب ام معبد نے کچھ کہا، ایسا کہا کہ آج تک مولوی تھک رہے ترجمہ کرنے کی۔ رأيت رجلا طاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا لم تزل به سقلا حسين وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته صحن في عنقه سطع في لحيته كفافة۔ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا خوبصورت، صاف ستھرا۔ ہمارے ہاں گندے کپڑے پہننا بھی بزرگی سمجھا جاتا ہے، بڑے بزرگ ہیں ان کو کپڑوں کا ہی ہوش کوئی۔ ظاہر الوضاء، بڑے صاف ستھرے، ابلج الوجه، چمکتا چہرہ، تلالؤ البدر، ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، ازج الحواجب، ہمیں کمان کی طرح گول تھی، شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال تھے، رجل شعر، گھنگریالے بال تھے، گھنگریالے، آنکھوں میں ایک کشش تھی، آواز میں ایک جادو تھا، گردن لمبی سراہی دار تھی اور داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی،
سہل الخدین، گال نہ ابھرے ہوئے چربی چڑھی، نہ پچکے ہوئے کہ اندر گھسے ہوئے، لم تعبہ خجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ برا نظر آئے۔ بعض آدمی پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، آپ کھبے پاسے ٹور دیں پیٹ سجے پاسے ٹور۔ میرے نبی نے کہا یہاں چربی سب سے بدترین چیز ہے، یہاں چربی، پیٹ پر چربی۔ تمہیں تو ویسی نہاریاں کھا کھا تمہارا برا حال ہے، صبح ناشتے صرف آؤ تو لسی نال نان، چربی نہ چڑھے تو اور کی ہو۔ لم تعبہ خجلا، ایسا موٹا نہیں تھا کہ بھدا ہو، ولم تزری بہ ثقلا، ایسا پتلا بھی نہیں تھا کہ آنکھ نظر میں جچے نہیں، ایسا لمبا بھی نہیں تھا کہ وہ بھائی نہیں، ایسا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ بے رعب ہو جائے۔ ایک اضافہ، اما نے نہیں کہا، ایک اضافہ، میرے نبی کا قد درمیانہ تھا، لیکن آپ کے برابر لمبے سے لمبا آدمی بھی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد اس سے لمبا نظر آتا تھا۔ حسین، بڑے خوبصورت، اچھا حسین کہتے ہیں جس کا ظاہر کھینچے، وسیم اس کو بھی خوبصورت، قسیم یہ بھی خوبصورت، لیکن تینوں کا مطلب الگ الگ۔ حسین دیکھتے ہی اچھا نظر آئے، قسیم، وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں ایک ہی آیا ہے اور محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اما نے کہا وسیم تھا، وسیم کسے کہیں؟ اس خوبصورت کو کہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو اس کا حسن پہلے سے بڑھ جائے، اور جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے سے دل نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ حسین سے حسین شکل کو چند دن دیکھ سکو گے، بس نئی نئی شادیوں کا تیرے پر قربان جاؤں، چوتھے دن تو میں نے شکل ہی نہ دیکھا۔ تو میرا نبی کیسا تھا کہ 1000 سال بیٹھ کے دیکھتے رہو تمہارے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوتا۔ قسیم، قسیم کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت، پر کون سا خوبصورت؟ ایک مثال دوں، میں کہتا ہوں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنی آنکھیں خوبصورت تھیں۔ اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو الگ الگ انتہائی حسین اور خوبصورت ہو۔ میں قربان جاؤں عرب کی فصاحت وہ پڑھیں، عرب کی ان پڑھ اما نے تھکا دیا علماء، کیا خوبصورت کلمات بولے ہیں۔ سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر تھا، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدر، ان سكت علاه الوقار، ان تكلم علاه الوقار۔ جب وہ بولتا تھا تو اس پہ ایک نور چھا جاتا تھا، اور اس کا کلام یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی گر رہے ہیں۔ کیا مطلب موتیوں سے موتی؟ دانت بھی موتیوں کی طرح، کلام بھی موتیوں کی طرح۔ اور جب وہ چھپ ہوتا تھا تو اس پہ ایک وقار چھا جاتا تھا، جب وہ بولتا تھا تو اس پہ ایک نور چھا جاتا تھا۔ تو وہ ابو معبد کہنے لگا واللہ انہ لقرشی، اللہ کی قسم یہ وہی قریشی ہے جو مکے سے نکلا ہوا ہے، وہ سچا ہی نبی ہے جس نے اس بکری سے دودھ نکالا، چل اسی کے پیچھے چلے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی بھی پیچھے ہجرت کر کر مدینے پہنچے اور ان کو ایمان نصیب ہوا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي، اے میرے حبیب میں نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَجِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے حسب والا، نسب والا، عالی صفات والا، جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ گھرانہ۔ ہاں کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے، تمہارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف
بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن ثنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيخ اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ میرا نبی ہے، یہ کائنات کا نبی ہے. ہاں اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی کی قسم اٹھائی. لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم. کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، میرے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، میرے رب نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، میرے آپ کے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قریش مکہ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول کوئی نہیں. میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قریش مکہ نے کہا أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ تو شاعر ہے. میرے اللہ نے کہا فَلَا أُقْسِمْ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے یعنی کل کائنات کی، میرا نبی شاعر نہیں ہے، یہ رسول ہے، یہ رسول ہے. انہوں نے کہا یہ تو پاگل ہے. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. میرے اللہ نے پھر قسم اٹھائی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، یہ میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. ہاں قریش قرآن کے سحر سے زمین پہ جا گرے، اہل زبان تھے تو قرآن نے انہیں پاگل کر دیا. کیسے اہل زبان تھے؟ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کے بیٹے کی عمر ہو گئی 10 سال. اس نے کوئی شعر نہیں کہا تو اس نے اپنے 2 غلام بلایا کہ اس کو لے جاؤ اور ان 2 پہاڑوں کے پیچھے جا کے اس کو قتل کر دو، مجھے لگتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے. او بھائی کوئی روٹی تقسیم ہو رہی؟ دونوں غلام اس بچے کو لے کر پہاڑ کے پیچھے گئے، انہوں نے تلوار نکالی. وہ بچے نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ تیرے باپ کا حکم ہے تمہیں قتل کر دیا جائے. اس نے کہا کیوں؟ کہ تیرے باپ کو تیرے نسب پہ شک ہے کہ تو 10 سال کا ہو گیا ہے، تو نے کوئی شعر نہیں کہا، تو اسے شک ہے کہ تو اس کا بیٹا نہیں. کہ صرف اتنی بات ہے تو اس نے ایک شعر کہا کفا، اٹھر جاؤ کفا، جلدی نہ کرو، کفا نب من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی. صرف ایک شعر کہا. پھر بعد میں جب وہ شاعر بنا تو اس نے اسی پر 90 اشعار کا قصیدہ کہا. فَفُوضِحَ فَالْمِقْرَاتَ لَمْ يَعْفُ رَسْمَهَا لِمَا نَسَجَتَهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالٍ تَرَى بَعْرَ الْآرَامِ فِي عُرْصَاتِهَا وَقِيعَانِهَا كَأَنَّهُ حَبُّ فُلْفُلِ كَأَنِّي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُ لَدَى سَمَرَاتِ الْحِيِّ نَاقِفُ حَنْدَلِي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. اس کا نام بنا امرؤ القیس. وہ دونوں واپس آئے، کہنے لگے تو کہتا ہے یہ شاعر نہیں، یہ تو عرب کا آنے والا سب سے بڑا شاعر ہوگا کہ اس نے صرف ایک بیت میں وقف واستوقف بکا واستبکا ونع المنزل والدیار فی بیت واحد. اس نے ایک بیت میں وہ کچھ کہہ دیا ہے کہ جو بڑے لمبے چوڑے قصیدوں میں کہا جاتا ہے. یہ اس زمانے کا عرب کا عربیت کا ماحول تھا، اس زمانے کی فصاحت تھی. یہ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے حرم شریف میں.
اور انتظار تھا کہ اس سے کوئی اچھا کلام آئے گا تو اتارا جائے گا. میرے اللہ نے قرآن اتارا تو قصیدے اترنے شروع ہو گئے. امرؤ القیس مر چکا ہے، وراثت میں اس کی وارث اس کی بہن ہے. لوگوں نے کہا تو یہ قصیدہ اتار، تو قرآن نہیں سنتی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہنے لگی ابھی میرے بھائی کی ٹکر کا کلام نہیں آیا. پھر میرے اللہ نے ایک آیت اتاری، اس کو افصح آیت فی القرآن کہا جاتا ہے. سارا قرآن سارا ہی فصیح ہے، لیکن یہ ایک آیت قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے کہ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 بلاغت کی اقسام ہیں جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے. ایک آیت اتری، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اس آیت کو سن کر امرؤ القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو توڑ دیا ہے، اور اس نے جا کر اپنا قصیدہ اتار دیا. کوئی 100 سال آگے تاریخ چلی گئی تو ایک شخص آتا ہے عبداللہ ابن المقفع، بہت بڑا عربی ادیب، مجوسی تھا پر ایمان لایا، بحالت ایمان دنیا سے گیا. جب یہ مجوسی ہے تو اسے کہا گیا قرآن کی ضد میں، قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر. انہوں نے کہا 1 سال کا راشن، 1 سال کے لیے پیسہ، کتابیں دو، میں تمہیں تیار کر کے دیتا ہوں. 1 سال عبداللہ نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے حاجت بشریہ کے، اور وہ 1 سال لگا رہا اور اس نے کلام تیار کیا. کہ بس یہ کلام قرآن کی ٹکر کا ہے. اب وہ مطمئن ہو کر باہر نکلا، یوں گلی میں سے گزر رہا ہے. ایک گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ایک بچی گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی. اب عبداللہ یوں گزرا اور بچی نے کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، تو عبداللہ کھڑا ہوا، وَيَا سَمَاءُ اقلعی کانپنے لگا، وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. میں نے پھر ڈھونڈا، مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی جس میں 21 اقسام بلاغت نکالی لوگوں نے، یہ تو عبداللہ وہاں سے واپس ہوا، کہنے لگا میرے کلام کو تو چند جملے کھا گئے تو میں سارے قرآن کا مقابلہ کیا کروں گا. واپس آیا وہ سارا کلام پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا کہ اس کلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے نبی کا قرآن ہے، یہ میرے نبی کی کتاب ہے، یہ ہماری کتاب ہے. دیکھو کہیں قیامت کے دن میرا نبی یہ نہ کہہ دے او یا رب ان قومی یہ ہیں اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ گکھڑ والے وہی ہیں جنہوں نے میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. کہیں یہ تانا میرے نبی کے زبان سے نکلا تو ہم تو مارے گئے. ہاں یہ دل میں بسانے والی کتاب ہے. یہ وجود سے چھل کے بازاروں میں زندہ ہو، گھروں میں زندہ ہو تو اس کی طاقت ظاہر ہو. بندوق کی گولی ہاتھ میں اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ بندوق کی نال میں اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. گولے کی طاقت وہ ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، وہ توپ کی نال میں رکھ کے چلاؤ تو پھر اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. قرآن مدرسے میں پڑھا ہوا اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں رکھا ہوا اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی ہے. جب یہ زندگی میں آتا ہے تو پھر اس کی طاقت سامنے آتی ہے. عرب دیوانے ہو گئے. رات کو آ کرنا جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے. تو ایک رات عمر بن خطاب پردے کے پیچھے چھپے ہوئے، اللہ کے نبی کی عادت تھی حجر اسود کی طرف آ کر نماز پڑھتے تھے کہ قبلہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے، اس لیے دونوں کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے تھے. تو آپ پڑھ رہے تھے، عمر چھپے ہوئے اور میرا نبی کہہ رہا ہے الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذوا
فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ میرے نبی نے تلاوت فرمائی اور میرے آیت پردے کے پیچھے عمر بن خطاب کے منہ سے نکلا ما اسحرہ کتنا بڑا جادوگر ہے کیا ما اشعرہ کتنا بڑا شاعر ہے کتنا بڑا شاعر ہے الفاظ ہیں کہ موتی کلام ہے کہ بہتا ہوا دریا گرتے ہوئے آبشار گنگناتے ہوئے چشمے کلام ہے کہ کیا ہے مست ہو گئے کہنے گے ما اشعرہ بڑا شاعر ہے. تو میرے نبی نے اگلی آیت اس وقت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. یہ شاعر نہیں ہے رسول ہے. تو حضرت عمر کو کرنٹ لگا کہنے گے ما اسحرہ کتنا بڑا جادوگر اتنی دور سے میری سرگوشی کو سن لیا. عمر نے تو منہ میں کہا تھا ماشاءاللہ ہوئے اتنی طاقت کلام میں الحق ملحق یہ نا وما ادراک ملحق یہ سیغہ قرآن نے تعارف عرب اس کو نہیں بولتے تھے ما افعلہ و افعل بہی یہ تھے تعجب کے سیغے. قرآن نے ایک تیسرے کا تعارف فرمایا وما ادراک ما القارعہ وما ادراک ما الحاقہ وما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما سقر وما ادراک ما الطارق وما ادراک ما ہی نار حامیہ وما ادراک ما الحطمہ. یہ قرآن نے اس کا تعارف کروایا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے بھائی بڑا شاعر ہے. تو میرے نبی نے کہا وما هو بشاعر قلیلا ما تؤمنون. تو عمر کہنے لگے بھائی بڑا جادوگر اتنے دور سے میری بات کو سنا. تو میرے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن یہ جادوگر بھی نہیں ہے یہ رسول ہے محمد ہے احمد ہے طه ہے یاسین ہے ابو القاسم ہے یہ فاتح ہے یہ خاتم ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ مزمل ہے یہ مدثر ہے یہ شاہد ہے یہ مبشر ہے یہ نذیر ہے یہ داعی الی اللہ ہے یہ سراج منیر ہے یہ رحمت للعالمین ہے. یہ شاعر نہیں ہے ساحر نہیں ہے. اس فضا میں میرے اللہ نے کلام کو اتارا اپنے نبی پر. یہ پیغام حق ہے انہ لقول فاصل یہ فیصلہ کن ہے قولہ الحق پیغام حق قول فاصل فیصلہ کن وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. ہر چیز میں کامل اکمل مکمل لا مبدل الکلمات ہے نہیں کوئی اسے بدل سکتا لا تبدیل نہ بدلے گا نہ بدل سکتا ہے. ہاں اللہ نے اپنے حبیب کو چنا کائنات میں سے تو جس کو
عالی شان نبوت دی تو اس کو ایک امت دینی تھی جو اس کے بعد اس کی جگہ کھڑے ہو کر اس کے پیغام کو سینے سے لگا سکے، اسے عالم میں پہنچا سکے، پھیلا سکے، اس میں زیر زبر کی کمی نہ آنے دے اور اسے سینے سے بھی لگائے اور اسے انسانیت تک بھی پہنچائے۔ تو میرے اللہ نے ساری کائنات کے قلوب کو دیکھا، اس میں جو سب سے بہترین قلوب تھے ان کو اللہ کے نبی کا صحابی بنایا، پھر ان سب کے قلوب کو دیکھا جو ان میں سب سے بہترین تھے، ان میں سے 4 کو چن کر اللہ کے نبی کا خاص الخاص بنایا، اور انہیں اللہ نے وہ اعزاز بخشا جو رہتی دنیا تک آج تک کسی کو نہ ملا۔ نبی تو ایک الگ قصہ ہے، نبیوں کے بعد یہ پہلی قوم ہے 1.25 لاکھ اہل ایمان جنہیں اللہ نے ان کی زندگی میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت ہے۔ ہاں درجے برابر نہیں ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو صلح حدیبیہ یا فتح مکہ اس سے پہلے جو ایمان لائے، جان مال لگائی اور جہاد کیا وہ، اور جو بعد میں ہیں، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے، یا صلح حدیبیہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے، یہ برابر نہیں ہے۔ لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کے لیے حسنہ۔ جس کو حسنہ مل گئی تو اس کو کیا ہوگا؟ تو ایک اور آیت جوڑو، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، جن کے لیے میں نے حسنہ کا وعدہ کر دیا وہ دوزخ کی آگ سے دور ہو گئے۔ لا يسمعون حسیسها، یہ جہنم کی آہٹ میں نہیں سنیں گے۔ وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، یہ جنت کے مزوں میں ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا ہولناک دن نہیں ڈرائے گا۔ وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ تمہارے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ نے ایک مجموعہ دیا جنہوں نے نبی تو نہیں تھے، بس ایک نبی نہیں تھے، باقی ہر صفت کے حامل تھے، انہوں نے دین کو سینے سے لگایا اور عالم کے آخری کنارے تک جہاں تک وہ جا سکتے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ بحر اوقیانوس کے کنارے پر پہنچے تو بے اختیار گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ جب موجوں نے گھوڑے کو بڑھنے سے روک دیا، تلوار نکالی اور یوں بولیں کہ اے اللہ تو گواہ ہے، میں تیرے پیغام کو پہنچانے کے لیے آخری کنارے کی نیت کر کے نکلا تھا، اگر یہ سمندر میرے درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرے پیغام کو آخری کنارے تک پہنچاتا۔ ایک ایسا طبقہ میرے نبی کے ہاتھوں تیار ہوا جنہیں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا گھر رہنے سے زیادہ محبوب تھا، گھر رہنے سے زیادہ عزیز تھا۔ ہاں وہ قرآن کے حامل امت بنائی، امت۔ موسیٰ علیہ السلام آ گئے سمندر کے کنارے، 40 سال کی رفاقت ہے، 40 سال، 2 نبی بنی اسرائیل کے ایک آگے ایک پیچھے تربیت کر رہے ہیں، 40 سال گزر گئے اور ہر معجزہ آنکھوں سے دیکھا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، ڈال فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ، ہو گیا سام بنا۔ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، ہاتھ نورانی، پھر بے شمار معجزے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ اور جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، عجب جملہ ہے، ہماری زبان میں اس کا ترجمہ بنے گا موسیٰ ہمیں تو پہلی شک تھا تو ہمیں مروائے گا، آج مروا دیا کہ نہیں مروا دیا؟ اگوں سمندر پچھو فرعون ان کی دے جا دیے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی فکر نہیں، ہارون علیہ السلام کی کوئی فکر نہیں۔ انا لمدرکون، پہلے ہی پتا تھا تو مروائے گا، مروا دیا کہ نہیں مروا؟ انا ارلام اور مدرکون، مروا دیا نا ہمیں۔ ان کو خیال تک نہیں ہے کہ موسیٰ آپ کا کیا بنے گا، تو ساڑی جان بچا تو باوے مرد باوے جی،
تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کا کلّا کا مطلب ہے کہ تم بڑے کم وقت ہو، تمہیں مرنے چاہیے تھا، پر میری تو پہل تم بھی بچا دیے جاؤ. کلّا ان معی ربی سیہدین، اب تمہیں ویسے مرنا چاہیے تھا، تو فرعون سے چھوٹے پڑنے چاہیے ہیں، پر میری تو فعل تو رب بچا لے. کلّا، اس لیے یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، ان معی ربی سیہدین. تو یہ 40 سال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد یہ کہا کہ مروا دیا کہ نہیں مروایا. 27 صفر کی رات ہے، ستمبر کی شدید گرمی ہے اور شب جمعہ ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اور مکے سے 2 سائے نکلتے ہیں یمن کی راہ پر. ایک کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک کا نام ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ ہے. ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. تو آپ نے پوچھا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامہ اخاف الطلب فامشی خلفک. یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا ہوگا تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ وار میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ پہنچ جائے تو پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ وار میرے اوپر آئے آپ پر نہ آئے. اب یہ 2 موازنے آپ کو بتا رہا ہوں، ادھر 13 سالہ رفاقت ہے، ادھر 40 سالہ رفاقت ہے. جب جبل ثور پر پہنچے تو اللہ کے نبی پنجوں پر چلتے گئے، پنجوں پر، تو ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، خون رسنے لگا. جب چڑھنے کا وقت ہے تو آپ تھوڑا سا چڑھے اور اس کے بعد نہیں چڑھ سکے، پاؤں زخمی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے. آپ کو اندر نہیں جانے دیا، باہر بٹھایا اور سوراخ بند کیے پتھروں سے، پھر بھی سوراخ باقی تھے، پگڑی اتاری اس کو پھاڑ کے بند کیے، پھر بھی باقی تھے، کرتا اتار دیا، اس سے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، اس پر اپنی ایڑی کو رکھا. نا علماء نے لکھا ہے وہ جو سانپ ڈس رہا تھا نا وہ اپنے اس فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ یہ احتجاج کر رہا تھا مجھے زیارت کرنے دو، ایڑی ہٹاؤ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. وہ سانپ ہونے کی فطرت سے نہیں ڈس رہا تھا، وہ احتجاج میں ڈس رہا تھا، اور اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اپنا آپ بتلائے کہ میں ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی اندر آئے، کہا یا رسول اللہ اندر آئیے. آپ اندر آئے، اندھیرا گہرا، اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر کرتا پگڑی نہیں ہے، تھوڑی سی سفیدی آئی، وہ کیا دیکھا؟ نہ کرتا نہ پگڑی. ابو بکر کرتا پگڑی، اشارہ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ سے مجھے ڈر لگا کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے ان کو بند کر دیا. تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہ اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے، اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. فوراً جبریل آیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور اسے جنت میں آپ کا ساتھی بناتا ہوں. آپ کھوجی کے پیچھے چلتے چلتے قریش مکہ پہنچ گئے. اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ایک بیل کو اگایا جو کہ بہت بڑا اس کا منہ ہے، وہ بیل نہیں وہ شاخیں پھیلائیں، اس میں اللہ نے مکڑیوں کو بھیجا، مکڑیوں نے جالے تان دی، جالے. تو جب وہ وہاں پہنچے تو کھوجی نے کہا یہاں نشان ختم. تو امیہ بن خلف نے کہا یہ جالا نہیں دیکھ رہے ہو، یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کا لگا ہوا، کہاں لے کے آ گئے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، نشان یہی ہے. اب یہ گفتگو ہو رہی. اب اللہ ایک جملہ اتارتا ہے، انا لمدرکون، بھی آپ کو سنا ہے، انا لمدرکون. موسیٰ مروایا کہ نہیں مروایا؟ پہلے ہی ہمیں پتا تھا. اور اب ایک اور جملہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ لا تحزن اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا لا تحزن. ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا، اپنا فکر بھول گیا اور اللہ کے نبی کا غم لگ گیا. اس کی وجہ سے لفظ آیا لا تحزن. اگر ابو بکر کی کیفیت اپنی جان بچانے کی ہوتی جیسے بنو اسرائیل کی تھی تو پھر اللہ کا قرآن کہتا لا تخاف. ابو بکر کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخاف، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے ابو بکر کی کیفیت کو شیشے میں اتارا اور تمہارے سامنے پہنچایا. اذا قول صاحب
میرے ساتھی، میرے دوست، میرے جگر ابو بکر، میری ہلاکت کا غم نہ کر، نہ غم کھا میرا، ان اللہ معانا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اللہ نے دو تصویریں دکھائی ہیں قرآن سے، ایک کہہ رہے ہیں مروا دیا، دوسرے کہہ رہے ہیں ہے یا رسول اللہ آپ کا کیا بنے گا، میری خیر ہے آپ کا کیا بنے گا۔ تو اللہ ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا لا تحزن ان اللہ معانا۔ چونکہ بنو اسرائیل نے جملہ اتنا پستی کا کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معیت سے نکال کر کہا ان معی ربی، میرا رب صرف میرے ساتھ ہے، میرے تو فعل تم بھی بچو گے۔ اور ابو بکر اتنی بلندی پر بول رہے تھے کہ اللہ نے اپنی رحمت میں ان کو بھی سمیٹا کہ تیرے ساتھ بھی رب ہے اور میرے ساتھ بھی رب ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا اللہ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہیں بیٹھ کر امیہ نے پیشاب کرنا شروع کر دیا اندر منہ کر کے، تو آپ نے مسکرا کر کہا دیکھو یہ پیشاب کر رہا ہے، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان اللہ حائل ہو چکا ہے۔ ایک اور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، وہ کہنے لگے پہلے آنکھوں سے دکھاؤ کہ فرعون مر گیا ہے تب ہم مانیں گے۔ تو ایک موج نے فرعون کو اچھالا اور کنارے پہ پھینک دیا کہ وہ دیکھو مرا پڑا، کہنے ہاں اب ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایو جہ خدا سانو بھی لے دے، دل کرتا ہے تو سجدہ کریے۔ انہوں نے کہا انکم قوم تجہلون، تسی کھلیاں دے لے کو بے وقوف اتنی رب کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر جیسا خدا لے کر دو۔ موسیٰ بھی زندہ، ہارون بھی زندہ، میرے نبی پہ اللہ نے موت کو طاری کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا۔ اور عمر نے تلوار نکالی، جو کہے گا میرا نبی فوت ہے میں قتل کروں گا۔ ہاں ابو بکر آئے بنت خارجہ سے دوڑتے ہوئے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، پیر کا دن، گرم دوپہر، 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور 11 ہجری، اور دوپہر گرم، اور آ کر چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ماتھوں کو چوما اور گرم آنسو ٹپکے کا واہ صفیہ واہ خلیلہ واہ نبیہ، ہائے آج میرا دوست گیا، میرا نبی گیا، میرا حبیب گیا۔ لا یجمع اللہ علیک الموتتین عبدا، اے میرے حبیب بس یہی ایک ہی موت ہے، اب قبر میں روح ڈال کے پھر روح نکالنے والی موت اللہ آپ پہ کبھی نہیں لائے گا، آپ کو بس یہ ایک ہی موت ہے، دوسری نہیں ہے۔ پھر آپ آئے تو ممبر کی طرف بڑھے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، عمر کھڑ کر بیٹھ جاؤ، کہیں بیٹھ کر انکار کر کہیں بیٹھ کر۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم انک میت وانہم میتون۔ اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سنو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا لیا اور اللہ نے ان کو موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ یہ تو ابو بکر ہے، ابو بکر اس کو کون ملے؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے، ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ابو بکر کو چھوڑو، وہ تو بہت عظیم ہستی ہیں۔ رنگیلے کا نام سنا ہے؟ بولو، رنگیلے کا نام سنا ہے نا؟ وہ جو اداکار تھا 1996 میں ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی کہ فلمی دنیا میں آپ لوگ کام کرو، ہمارا کام تو جانا ہے، جس کا سودا نہیں بکتا
وہ سائیکل کے پیچھے باندھ کے پھیری لگاتا ہے، ریڑھی پہ ڈال کے پھیری لگاتا ہے۔ تو ہم بھی تبلیغ والے وہ پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے، کوئی خریدار ملے۔ تو اللہ کا فضل ہے، جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے۔ تو اللہ نے مولانا الیاس کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا، اللہ نے آج مجمع اکٹھے کر دیے۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا، کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح 6 بر اعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ بنا دے۔ تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا، ان کا دن رات ہوتا ہے، رات دن ہوتا ہے، دن میں سوتے ہیں رات کو جاگتا، میں رات کو جاگنا پڑتا تھا فجر کی اذان تک۔ تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے، اس مسجد کے جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے، انسان جو ہوئے ہو ہی جاتا ہے، اس میں کیا ہے۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا اچھا، تو میں ان کے دروازے پر گیا، میں نے کہا حضرت آج رنگیلا آ رہا ہے، صرف آپ کو بتانا تھا۔ اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا۔ میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہوں، وہ تو آئے گا کوئی 2 بجے، کہیں مجھے آ کے اٹھا دینا، میں ضرور آؤں گا۔ تو رات وہ آیا 2 بجے، تو میں نے جا کے اٹھایا، وہ مولوی صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کی ساری رنجش ہی ختم ہو گئی۔ کہا بھائی بڑا کام ہے، کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو۔ تو میں تمہیں اب رنگیلے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس نے وہی نمازیں پڑھی جو ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی، میری بدگمانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا، دور سے شراب کی بو آ رہی۔ تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہے خدا تعالی ہے، دیکھو پوجا کری ہوتی۔ وہ کہنے لگا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے، وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ بدھی، نہ مسلمان، سوائے ہندو کے کوئی نہیں جا سکتا۔ کہنے کو مجھے شوق ہوا میں دیکھوں وہ کیا چیز۔ تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں، تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، پنڈت۔ گنجا وہ پہلے ہی تھا، تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی، وہ جو پنڈت ہوئے تھے نا فلم کی چوٹی، اور ادھر رنگ لگائے، یوں رنگ لگائے جو ایسے بڑے عجیب و غریب۔ تو کہا میں نے 2 کڑے پہن لی اور پیلے رنگ کی 2 چادریں، ایک باندھ لی ایک اوپر لے لی، 2 کڑے، اور لکڑ کا جوتا سا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میں ڈال لیے۔ تو میں وہاں گیا تو گیٹ بند تھا، تو اندر ہندو پہرے دار، تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام، تو نے ایک دم گیٹ کھولا، ان کا مہاراج۔ اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا، اس نے ایسے کرتب دکھائے، انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بلا آ گئی۔ وہ کہنے کہ وہ دائیں بائیں، تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع کیے، ایسے پیسے، اور وہ پیسے بھی چنے اور مہاراج مہاراج مہاراج۔ کہنے کہ مجھے بڑی چس آئی۔ کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ اڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے منہ، کہ کیا دیکھا، آگے بہت بڑی گائے خالص سونے کی بنی ہوئی، پورے سائز، جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا۔ میں نے کہا مر گیا تھا کم وقت، تو آیا کیا ہوں میں ہوں میں سجدہ نہ کرا تو میری جان جاندی، تے سجدہ کرا تو میرا ایمان جاندہ ہے۔ رنگیلا کہہ رہے ہیں، ایک تھکا ہوا 14ویں 15ویں صدی کا مسلمان ہے، کوئی مسجد کا نہیں۔ جب وہ بول رہا تھا شراب کی بو آ رہی، کہنے لگا میرے جی میں آیا، اب اگر میں سجدہ کروں تو میرا ایمان گیا اور نہ کروں تو میری جان گئی۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کم وقت تو آیا ہی کیوں تھا یہاں۔ پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے، تو میں بڑے اطمینان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ جب میں قریب آیا میں نے کہا یا اللہ تو گواہ ہے، میں صرف تجھے سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کم وقت کو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ منہ طرف خانے کعبے دے، ہم کہتے ہیں منہ طرف خانے کا، ان کا منہ طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذات نو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس امت کا ایک تھکا ہوا مسلمان ہے۔ اجتباکم، کہ تم میرے چنے ہوئے ہو۔ سنو، اس امت کو 4 بڑے اعزاز ملے ہیں قرآن میں۔ کنتم خیر امت، تمہارے جیسی کوئی امت نہیں۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم امت وسط ہو،
لتکونوا شہداء، تم شہداء میرے گواہ ہو، وجتباکم، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ یہ 4 پھول ہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، 4 پھول والا فل جنرل ہوتا ہے، فل جنرل، تو اس امت کو اللہ نے فل جرنیل بنایا ہے، 4 پھول لگائے ہیں، خیر امہ وسطا شہداء مجتبا۔ اس کا تھکا ہوا مسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہے اس امت کا اور پچھلی امتوں کا، جو میرے رب نے میرے نبی کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا، یہ بلندیاں بخشا۔ ایک رات اما عائشہ باہر لیٹی ہوئی تھی، ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سوتے تھے، سردیوں میں اندر سوتے تھے۔ شب جمعہ میں بستر باہر بچھاتے تھے جب گرمی آتی، جب موسم بدلتا تھا، اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدلتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں عمر۔ تو اما عائشہ کو چپ لگ گئے، ان کے جی میں تھا میرے ابا ہوتے، تو کہا عمر۔ تو جب حضرت عائشہ کو چپ دیکھا تو کہا عائشہ، ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ للیلۃ ابی بکر خیر من حسنات عمر، عمر کی ساری زندگیوں پر، ساری زندگی کی نیکیوں پر وہ غار ثور والی پہلی رات بھاری ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ایک رات دے دے، ایک دن دے دے اور ساری زندگی لے لے، غار ثور کی پہلی رات دے دے اور وفات النبی کا پہلا دن دے دے، وہ سب کچھ لے لے، میرا سب کچھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گرد ایک ایسا مجموعہ تیار کیا جنہوں نے دین کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، انتقال ہوتی ہی ارتداد اور فتنے اٹھے، اور ہر دور میں ایسا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں نبی بھیجتا تھا جو سارے فساد کو مٹاتا تھا۔ اب نبی کی آمد بند تھی، اب یہ آخری نبی آ رہے ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، تو بہت بڑا فتنہ اٹھا، بہت بڑا فتنہ اٹھا، ادھر ارتداد، ادھر آپس میں انصار الگ، مہاجرین الگ۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی ہستی کو قبول فرمایا، انہیں انصار اور مہاجرین کو ایک جھنڈے تلے اور ایک سائے تلے جمع کیا، اور پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو اللہ کے نبی نے وفات سے پہلے روانہ کیا تھا۔ انفضوا جیش اسامہ، جب آپ دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جیش اسامہ کو روانہ کرو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کہنے گئے حالات بدل گئے، عرب مرتد ہو چکا ہے سارا، اور قوت کمزور ہو جائے گی اگر مرکز خالی ہوا۔ کہا مت بھیجو یہ لشکر۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ کی یوں داڑھی زور سے پکڑی اور یوں جھنجھوڑا، طلبت نصرتک وجئتنی بالخبران خوار فی الاسلام وجبار فی الجاہلیہ۔ عمر تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میں تو تیری مدد کا محتاج تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر بھیڑیے مدینے میں آ جائیں اور میری لاش میرے جسم کی بوٹیاں نوچ لیں، پھر بھی میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کر کے چھوڑوں گا۔ جس جھنڈے کو میرے نبی نے کھولا ہے ابو بکر کی مجال ہے کہ اسے لپیٹ دے۔ ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی۔ ہائے ہائے عجب حال تھا۔ میری اماں عائشہ نے کہا اس وقت ہمارا حال ایسا تھا جسے سخت سردی میں بھیڑ کا بچہ ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے اور اسے گرمی نہیں مل رہی ہوتی، سارے مسلمانوں کا یہ حال تھا۔ جیش اسامہ روانہ کیا تو ادھر سجاح نکلی، ادھر مسیلمہ کذاب نکلا، ادھر طلیحہ نکلا، اور قریب کے قبائل بنو عبس اور غطفان نے ارتداد کا جھنڈا بلند کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو آپ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا بولو بھائی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ابھی ہم کمزور چل رہے ہیں، چپ رہیں۔ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے قبول کرو۔ عثمان کا جو عمر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ علی تو کیا کہتا ہے کہ جو عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ مہاجرون تم کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ انصار تم کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔
وہاں سے اٹھے ممبر پر آئے اور کھڑے ہوئے. ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں. آپ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے. عمر آئے تو دوسری سیڑھی پر کھڑے ہوئے. عثمان آئے تو پھر وہ تیسری پر چلے. تو ممبر پر آئے اور کہا ان اللہ بعث محمد والحق قل شریف والاسلام غریب طریب قد رق حبله وقل أهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى فوالله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا أحدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض إن الله قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فوالذي نفسي بيده لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل معهم الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة فكبر عمر وقال الله أكبر. اے لوگ، اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا جب ہم ذلیل تھے، حقیر تھے، قلیل تھے، کمزور تھے. اللہ نے محمد مصطفیٰ